السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر۔ امید کرتا ہوں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو، دلی مقاصد کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بات کریں گے خواب میں حج کرنے یا حج پر جانے کے حوالے سے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آگے چل کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان، مرد یا عورت، خواب میں دیکھے کہ وہ حج کر رہا ہے یا حج کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کریم انشاءاللہ اسے حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا اور وہ ضرور حج کرے گا۔ اگر بیمار یہ خواب دیکھتا ہے تو اسے شفا ملنے کی علامت ہے، اور اگر کوئی قرض دار یہ خواب دیکھتا ہے تو قرضے سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسافر یہی خواب دیکھتا ہے تو سفر سے سلامتی کے ساتھ واپس لوٹنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی پریشان کسی بھی پریشانی میں یہ خواب دیکھتا ہے تو پریشانی ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی انسان، مرد یا عورت، خواب میں دیکھے کہ حج کرنے کے لیے وہ گیا ہے لیکن حج نہیں کر سکا تو دلیل ہے لمبی عمر پانے اور کام کے اندر خیر اور بہتری ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ حج کرنے کے لیے گیا ہے اور حرم شریف کے اندر وہ لبیک لبیک اللہم لبیک یہ الفاظ پڑھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ڈر اور خوف لاحق ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ حج اس پر واجب ہو گیا ہے، یعنی بظاہری زندگی میں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، لیکن ایک دل میں ارمان تھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یا اسے کسی نے کہا کہ بھائی تو صاحب استطاعت ہو گیا ہے۔ اگر ایسا کسی نے خواب دیکھا تو دلیل ہے کہ وہ کسی ایسے انسان سے صلح کرے گا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کسی ولی سے نفع حاصل کرے گا اور اس کا کام بہتر ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں حج کرنا 7 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 نکاح کرنا، نمبر 2 کنیز خریدنا، نمبر 3 عادل بادشاہ کی زیارت کرنا، نمبر 4 نیکی کرنا، نمبر 5 نیک کام کی کوشش کرنا، نمبر 6 ثواب کی اجرت کو پانا، نمبر 7 اہل علم یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھنا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ لینا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔